ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ہے۔ اس آیات مبارکہ میں روشنی ڈالنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارا مل کر کے باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، شہدائے ملت کے جان نثاروں، اولیاء امت کے طلبگاروں، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین کے بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود و شریف کا تحفہ پیش کرے۔ بڑے دعویٰ سے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ پروگرام ہمارا آپ لوگوں کی بہت بڑی محنت ہے اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ یہ پروگرام چل رہا ہے، اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے مولا جس طرح یہ پروگرام چل رہا ہے تا قیامت تک چلتا رہے۔ اور شاعر اسلام کیا ہی بہترین انداز میں فرماتے ہیں، محفل کے متعلق جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ حضرات، اگر آپ زندہ دلی کا ساتھ دیں گے تو ہم بھی انشاءاللہ العزیز زندہ دلی کے ساتھ چند لمحہ آپ کے ساتھ عرض کروں گا، کیونکہ شاعر فرماتے ہیں محفل کے متعلق جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہاں پہ حبیب کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتے ہیں۔ ارے اس محفل میں بیٹھنے والے آدمی
خوش نصیب ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ماہ ربیع الثانی کا مبارک وہ مہینہ چل رہا ہے جس میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک منایا جاتا ہے۔ آج ربیع الثانی یعنی 11ویں کا مہینہ کہ آج 19 تاریخ ہے۔ حضرات محترم، آج ہم یہاں یہ محفل کر رہے ہیں سرکار غوث پاک کے میلاد منا رہے ہیں۔ محفل مطلب میلاد کر رہے ہیں۔ ہم تو چند آدمیوں کے بھیڑ ہے یہاں پہ، لیکن جا کے بغداد کے سرزمین پہ دیکھیے، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر لمحہ جو ہے بھیڑوں کا جم غفیر لگا ہوا رہتا ہے۔ کیا ایک ویسے ولی ہوئے جو ولیوں کا تاج، ولیوں کا سردار ہے۔ شاعر کیا ہی فرماتے ہیں، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کے گھر گھر میں فیضان ہے۔ اس نے چوروں کو دیکھا تو ولی کر دیا، اس نے چوروں کو دیکھا تو ولی کر دیا، پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا۔ حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مجید کی تلاوت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، کلمہ گو انسان میں، کلمہ پڑھنے والوں میں نقطے کی بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ کلمہ پڑھنے والے لمبی لمبی داڑھی ہے، لمبی لمبی ٹوپیاں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں کیا فرماتا ہے؟ اے مومنوں نہیں کہا ہے، مومن تو سب ہوتے ہیں، مومن کے ساتھ ایمان، ایمان کی قید لگایا ہے۔ ایمان ایک ایسی مضبوط ٹھوس ہونا ہے ہمارا کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، تب ہماری جو بھی عبادتیں ہیں، جو بھی ریاضتیں ہیں، جو بھی محفل میں بیٹھیں گے، جہاں بھی ذکر ہوگا وہ ہمارا قابل قبول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی ارکان کتنا فرمایا ہے؟
پانچ اسلام کے ارکان ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید. کیا ہے؟ توحید. اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بیت اللہ. حج بیت اللہ. اب توحید کو پہلے ہی کیوں مقدم کیا؟ توحید کو پہلے ہی، توحید مطلب ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توحید سب سے پہلے، نماز کو بعد میں، زکوٰۃ کو بعد میں، حج کو بعد میں، روزہ کو بعد میں. کیوں؟ غور کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. جب تک آپ کے اندر، آپ کے عقیدے میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے دل میں عشق رسول نہیں ہوگا، جب تک آپ کے دل میں عشق رسول نہیں ہوگا، جب آپ کے دل میں کوئی بھی غیر خرافاتی بات ہوگا تو آپ کی توحید نہیں مکمل ہوگا، تو آپ کی نماز نامکمل، آپ کی زکوٰۃ نامکمل، آپ کی حج نامکمل. کیونکہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یعنی 5 ارکانوں میں سب سے پہلے جو ہے توحید کو رکھا ہے، یعنی ایمان کو پہلے رکھا ہے. اگر آپ کا ایمان جو ہے عشق رسول والا ایمان ہوگا، اس کے رسول والا ایمان ہوگا، اور یہ اللہ سے محبت کرنے والا ایمان ہوگا، اور یہ اللہ سے پیار کرنے والا ایمان ہوگا، تو آپ کی پوری عبادت جو ہے قابل قبول ہو. میرے بزرگوں، اسی لیے اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد رسول اللہ اللہ کے نیک اور رسول بندے ہیں. میرے بزرگوں دوستوں، اور میں نے کلام مجید ہمارے ایمان کی پختگی، ایمان بہت ہی اہم چیز ہے. ایمان سب سے پہلی سیڑھی ہے، ہمارے عقیدہ سب سے پہلا سیڑھی ہے. ہم عقیدے میں ادھر ادھر رہیں گے تو ہمارا عقیدہ جو ہے اگر خراب ہو جائے گا، ہم جو ہے عشق رسول والا عقیدہ نہیں بنائیں گے، ہمارا عبادت جو ہے جو بھی ہوگا وہ نامکمل ہو جائے گا. تو میں نے کلام مجید کی تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. اللہ نے ایمان والے سے فرمایا ہے. تو ایمان جس کے پاس ہوگا، ایمان جس کے پاس، ایمان والوں سے فرمایا، ایمان والوں سے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بھائی سچے کون ہیں؟ سچے کون ہیں؟ سچے لوگ کون ہیں؟ تو میں نے قرآن سے سوال کیا، اے اللہ کے کلام، اے اللہ کے پاکیزہ کلام، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن، آخر بتا سچے لوگ کون ہیں؟ سچے جس کے راستے پہ ہم چلیں گے تو ہمیں انعام ملے گا، ہمیں جو ہے اچھے راستہ ملے گا، سیدھا راستہ ملے گا. تو قرآن نے کیا ہے عرض کیا ہے، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن نے کیا فرمایا؟
الذین انعم اللہ، سچے لوگ وہ ہے انعام والے، وہ نبیین کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے اور صالحین کی جماعت ہے۔ سچے لوگ کون؟ نبیین، نبیوں کا تذکرہ، صدیقین، شہداء کا تذکرہ آیا، صالحین یعنی نیک لوگ۔ نیک لوگ سے مراد اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے دوست، اللہ کے دوست۔ دوست کون ہوتے ہیں؟ ولی اللہ۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے ولی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کیا ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اب تو گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطاکار ہے۔ جب ہم روڈوں سے نکلتے ہیں، ہم راستے میں بازاروں میں پھرتے ہیں، تو ہمارے سے تو آنکھوں سے جو گناہ ہوتا ہے، کانوں سے گناہ ہوتا ہے، ہاتھوں سے گناہ ہوتا ہے، پیروں سے گناہ ہوتے رہتا ہے۔ لیکن ہم تو گنہگار، سیاکار، خطاکار انسان ہے۔ ہمیں ہمارا بیڑا پار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ نبی ولی ہمارا بیڑا پار کرنے والا، وہ صالحین، اللہ کے دوست، اللہ والے، سرکار خواجہ غریب نواز ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہم اس کے دامن کو اگر مضبوطی سے تھام لیں گے، ولی اللہ کے دامن کو ہم مضبوطی سے تھام لیں گے، ان سے محبت کرنے لگیں گے، ان سے پیار کرنے لگیں گے، تو کل قیامت کے دن جو ہے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے اپنے دوستوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ سرکار خواجہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک و مہینہ ہے۔ اسی کے متعلق جو ہے انشاءاللہ العزیز کرامات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا جائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک کہاں پیدا ہوئے؟ شہر جیلان۔ جیلانی کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ شہر جیلان ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے، وہاں پہ پیدا ہوئے، وہاں پہ پیدا ہوئے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ بی بی ام الخیر فاطمہ ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے آج ہم سے جو ہے دنیا کے لوگوں کا نام تو یاد رہے گا، ہمارے نوجوانوں کے اندر اگر ہم پوچھیں گے تو فلاں کنٹری کا فلاں جو ہے دیش کا جو ہے کرکٹ پلیئر کا نام کیا ہے، تو ترنت ایک لائن سے بتا دے گا کہ فلاں جو ہے یہ ہے، فلاں جو ہے بیٹنگ کرتا ہے، فلاں جو ہے بیٹسمین کرتا ہے، تو فلاں جو یہ کرتا ہے۔ لیکن ہم اگر پوچھیں گے ہمارے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا ہے، ان کے دادا کا نام کیا ہے، ان کے پردادا کا نام کیا ہے، ان کے امی کا نام کیا ہے، تو ہمارے زبان جو ہے خاموش ہو جاتی ہے۔ لیکن نہیں میرے بزرگوں دوستو، جس طرح ہم دنیا کے چیزوں کو یاد کرتے ہیں، دنیا والوں کے نام یاد رکھتے ہیں، اسی طرح اگر ہم اللہ والے کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو یاد رکھیں گے، ایک مرتبہ ہمارے زبان پر اگر آ جائے گا تو ایک نام کے بدلے میں جو ہے ہمارے جو ہے نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اگر ہم کسی کا نام یاد رہے گا، اگر ہماری زبان سے اگر ایک مرتبہ نکل جائے گا دن میں ایک مرتبہ، تو ہمارے جو ہے ثواب نامہ اعمال میں ہوتا رہے، دنیا کی چیزوں کا ملے گا نہیں۔ لیکن میرے بزرگوں دوستو،
ہمیں جو ہے محفل میں بیٹھنے سے یہی فائدہ ہوگا. اگر آپ اس محفل میں بیٹھ کر کے زیادہ نہیں، زیادہ اگر ہر دن ہر ہفتے اگر ایک بات کو یاد رکھیں گے، اگر ایک بات کو یاد ہو جائے گا، ہمارے ذہن میں جو ہے بیٹھ جائے گی، ہمیں یاد ہو جائے گا، تو کوئی ہم سے پوچھے گا کہ سرکار کا نام کیا ہے، سرکار کے والد محترم کا نام کیا ہے، تو ہم جواب دے دیں گے، تو ہمارا یہاں بھی کامیابی ہو جائیں گے اور وہاں بھی کامیابی. تو میرے بزرگوں دوستو، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بہت ہی عرفہ و اعلیٰ مقام والا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کب پیدا ہوئے؟ شعبان المعظم کے 29 تاریخ کو. کتنے تاریخ کو؟ شعبان المعظم کے 29 تاریخ کو پیدا ہوئے. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم بھی ایک بہت ہی اللہ والا اور اللہ کے ولی، ماں بھی ولیہ اور والد بھی ولی، جس سے پیدا ہوتا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات محترم میرے بزرگوں دوستوں، کیسے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، اور سرکار غوث پاک کے والد محترم شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہی اللہ والا اور اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے نیکوکار، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہیں. ایک مرتبہ شیخ ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے موسم خزاں میں، یعنی صبح کے موسم میں کہاں؟ ندی کے کنارے تفریح گاہ کے لیے نکلے. ندی کے کنارے صبح اگر آپ، جب گرمی کا موسم ہوتا ہے، اگر آپ ندی کے کنارے ٹہلنے نکلیں گے جو ہے آپ کو بہت ہی جو ہے سہانا دکھے گا. تو اسی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے صبح کے موسم میں نکلے تفریح کرنے کے لیے. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا تقویٰ دیکھیے، ان کی ایمانی حرارت دیکھیے، ان کی ایمان کا مضبوط دیکھیے، کتنا مضبوط ایمان ہے، ٹھوس ایمان ہے. آج ہمارا جو ہے ایمان کیسا ڈگمگا جاتا ہے. اگر ہم کہیں راستے میں جو ہے ہمیں جو ہے کوئی 100 روپیہ کا نظر آتا ہے کسی کا گرا ہوا، تو ہم جو ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر کے چپے چپ جو ہے جیب میں ڈال لیتے ہیں. تو میرے بزرگوں دوستوں، ہمارا جو ہے ایمان کی حرارت یہ ہے کہ ہم 10 روپیہ جو ہے ہمارے جیب میں آ جاتا ہے تو ہمارا ایمان ڈگمگانے لگ جاتا ہے. لیکن سرکار غوث پاک کے والد محترم کا ایمان حال دیکھیے، ان کی ایمانی تقاضا دیکھیے، ان کے ایمان کی جو ہے کتنا مضبوط ہوتا ہے، ان کے ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ میرے بزرگوں دوستوں اتنا بڑا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ ان کی ایمانی حرارت میں جو ہے کوئی لغزش نہیں آتی. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے کہاں کہ والد محترم کہاں تفریح کے لیے ندی کے کنارے نکلے. نکلنے کے بعد جو ہے
کہاں پہنچے؟ ایک ندی میں سیب بہتا ہوا جو ہے نظر آیا. کہاں؟ ندی میں ایک سیب بہتا ہوا نظر آیا. اور سیب دیکھنے کے بعد جو ہے انسان کو جو ہے ایک فروٹ کوئی بھی ہے لالچ آ جاتا ہے. کھا لیا، اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد جو ہے اس سیب کو جو ہے کھا لیا. کھانے کے بعد جو ہے ہلو سمجھ، ہاں سمجھ